السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبا، یہ نام شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو۔ جی ہاں، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جیسے مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، ایران کے بادشاہ کسرا کہلاتے تھے، روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن کے بادشاہ تبا کہلاتے تھے۔ آج جن بادشاہ کا ذکر ہے ان کا نام اسعد ابو کرب حمیری تھا۔ تبا کا ذکر قرآن کریم میں 2 جگہ ملتا ہے، ایک تو سورہ دخان کی آیت 37 میں، دوسرے سورہ قاف کی 14ویں آیت میں۔ وہ صاحب ایمان شخص تھا۔ یہ واقعہ کتاب البدایہ والنہایہ کی 2 جلد سے لیا گیا ہے۔ تبا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار اپنی فوج جو پیادوں اور گھڑ سواروں پر مشتمل تھی ان کے ساتھ شان و شوکت سے نکلا۔ وہ ایک طاقتور بادشاہ تھا، زبردست لشکر اور بے شمار رعایا اس کے ماتحت تھی۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتا لوگ اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہوتے اور اس کے لشکر کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ لیکن جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو وہاں اس کو دیکھنے کوئی نہ آیا۔ وہ بہت حیران و پریشان ہوا، اپنے وزیروں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ شہر کے لوگ مجھے سلامی دینے نہیں آئے۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا گیا تو کچھ لوگ جو اس کی بادشاہت کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے چاہا کہ اس کو کعبے کے خلاف غصہ دلایا جائے، کیونکہ اگر وہ کعبہ کو نقصان پہنچائے گا تو برباد ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جس نے بھی کعبے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کو برے انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ بادشاہ کے دشمنوں نے تبا کو بتایا کہ یہاں ایک معبد ہے جس کا نام کعبہ ہے اور لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کعبے سے بڑھ کر دنیا کی کوئی شے قابل ستائش اور قابل احترام نہیں ہے۔ لوگ وہاں قربانیاں دیتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ تبا ابی کرب کے غرور کا یہ عالم تھا کہ یہ سن کر وہ تلملا اٹھا اور قسم کھا کر بولا کہ میں جب تک اس معبد کو ڈھا نہیں دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا جاری ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ بادشاہ کے پاس بیٹھنا دوبھر ہو گیا۔ مختلف حکیم بلائے گئے، علاج شروع ہوا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر ایک یہودی عالم تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، آسمانی مرض ہے، زمینی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اے بادشاہ، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو اس سے توبہ کر لیجئے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں کعبے کے خلاف کی گئی نیت سے توبہ کر لی۔ توبہ کا کرنا تھا کہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا۔ تبا نے صحت کی خوشی میں بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا۔ یہ پہلا غلاف تھا جو بیت اللہ پر چڑھایا گیا۔ اس نے کعبے کا طواف کیا، جانوروں کی قربانیاں پیش کیں اور پھر وہاں کے باشندوں میں اشرفیاں اور ریشمی جوڑے تقسیم کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ وہاں کے باشندوں سے جنگ کر کے اپنی حکومت قائم کرے، لیکن وہ یہودی علماء جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکروں کو غور سے دیکھا اور پھر بادشاہ کو بتایا کہ یہاں آخری پیغمبر کے ہجرت کر کے آنے کے آثار ہیں۔ انہوں نے جو علامتیں پڑھی تھیں وہ وہاں موجود تھیں۔ ان عالموں نے کہا کہ ہم یہاں سے اب کہیں نہیں جائیں گے۔ نبی اگر ہمارے سامنے نہ بھی آئے تو ہماری قبروں پر ان کے قدموں کی خاک پڑ جائے گی، وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سب سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے لیے کئی 100 مکان تعمیر کروائے اور ایک 2 منزلہ مکان آنے والے نبی
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی تعمیر کروایا، اور سب سے بڑے عالم ربانی کو ایک خط بھی لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں یہ موقع نہ آئے تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرا خط ان کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً محفوظ رہا۔ 900 سال یا 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، ان علماء کی اولاد میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ خط دست بدست میں وصیت کی اس عالم کی نسل سے ہوتا ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام ابو لیلہ کی تحویل میں دے دیا۔ جب ہمارے پیارے رسول نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، تو مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے جوق در جوق آنے لگے۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں اور راستوں کی صفائی میں مصروف تھا۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام کریں۔ بچیاں دف بجا بجا کر طلع البدر علینا گا رہی تھیں۔ آپ نے فرما دیا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ حمیری نے آپ کے لیے تعمیر کروایا تھا، وہ اس وقت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں تھا۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ شاہ یمن کا وہ خط جو تمہارے پاس ہے لاؤ، مجھے دو۔ ابو لیلہ نے وہ خط آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے وہ خط پڑھوایا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: کمترین طبہ اول حمیری کی طرف سے سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کے دین پر ہوں۔ اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت ہوگا، اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمائیے گا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کی آمد سے پہلے بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ تفسیر ابن جریر سے ثابت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طبہ کو برا مت کہو، کیونکہ وہ ایمان لا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔